جب ہم عیدگاہ کے صدر دروازے پر پہنچے تو وہاں کی خاموشی نوحے کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ چاند کی 12ویں تاریخ تھی اور ہلکی سی دھند روشنی سے پورے منظر کو عجیب سی پر اسراریت دے رہی تھی۔ دروازے کے زنگ آلود قبضوں نے چرچراہٹ کی ایسی آواز نکالی جیسے کوئی برسوں بعد جاگا ہو۔ مرتضیٰ وہیں رک گیا۔ بس میاں، میری ہمت کی حد یہیں تک تھی، اب آگے تم جانو اور تمہارے وہ غائب ہونے والے دوست۔ میں نے اسے ایک ایسی حقارت آمیز نظر سے دیکھا جیسے فاتح عالم کسی شکست خوردہ سپاہی کو دیکھتا ہے۔ گھبراؤ نہیں بزدل انسان، میں ابھی فاتح بن کر لوٹتا ہوں۔ میں اندر داخل ہوا۔ چاندنی کی روشنی میں قبریں ایسی لگ رہی تھیں جیسے سفید کفن پہنے ہزاروں لوگ زمین پر لیٹے ہوں۔ وہاں بجلی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں نے سوچا، واقعی مردے خوش قسمت ہیں، انہیں نہ تو لوڈ شیڈنگ کا ڈر ہے اور نہ ہی بجلی کی بھاری بلوں کا غم۔ جو میں آگے بڑھ رہا تھا، ہوا میں ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں رکتا تو وہ بھی رک جاتا۔ میں تیزی سے مڑا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پرانا بیری کا درخت تھا جس کی شاخیں کسی چڑیل کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی طرح لگ رہی تھیں، اور میں نے بھوت دیکھ لیا۔ میں نے ایک فاتحانہ نعرہ لگایا، شاید خود کو حوصلہ دینے کے لیے، مگر میری اس آواز کے جواب میں جو سنائی دیا اس نے میرے خون کو منجمد کر دیا۔ دور کہیں سے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ ہنسی نہیں تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دھاتی چیز فرش پر رگڑی جا رہی ہو۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی ٹھیڑ کا شوقین وہاں مشق کر رہا ہے، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں زندگیاں ختم ہوتی ہیں، شروع نہیں ہوتی۔ تھوڑی دور ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس وہ کھڑی تھی، وہ یعنی وہی زرد چڑیل جس کا تذکرہ داستانوں میں تھا۔ اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے اور اس کا قد غیر معمولی طور پر لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ جب اس عورت کے ہنسنے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ ہنسی انسانی معمول ہی نہیں تھی، اس میں ایک ایسی کاٹ تھی جو رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی سیدھی روح میں پیوست ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اپنی نظریں اس سمت جمائی جہاں سے وہ آواز آئی تھی۔ وہاں ایک قدیم اور خستہ حال قبر کے سرہانے وہ کھڑی تھی، یا شاید ہوا میں مہلک تھی۔ اس کا قد بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ اس کا سر قریب کھڑے کیکر کے درخت کی اونچی شاخوں کو چھونے لگا۔ اس کا لباس جو کبھی شاید سفید رہا ہوگا، اب گرد و غبار اور زمانے کی بوسیدگی سے مٹیالہ ہو چکا تھا، اور چیتڑوں کی صورت اس کے وجود سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بال، اور میرے خدایا وہ بال نہیں تھے بلکہ سیاہ ناگوں کا ایک مجمع معلوم ہوتے تھے جو اس کے کندھوں سے ڈھلک کر زمین پر رینگ رہے تھے۔ چاند کی 12ویں کی روشنی جب اس کے چہرے پر پڑی تو میری چیخ میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کا چہرہ گوشت سے عاری تھا، صرف زرد ہڈیوں پر چمڑی مڑی ہوئی تھی، اور آنکھوں کی جگہ 2 دہکتے ہوئے انگارے تھے جو براہ راست میری سمت دیکھ رہے ہوں۔ تو تم مجھے ڈھونڈنے آئے تھے؟ ایک آواز آئی جو ہوا کی دوش پر نہیں بلکہ براہ راست میرے دماغ کے اندر گونجی۔ میرا حال اب وہ نہ تھا جو چند لمحے پہلے تھا۔ میری تمام تر مہم جوئی اور فاتحانہ نعرے خوف کی نظر ہو چکے تھے۔ میرا بدن پسینے میں شرابور تھا، حالانکہ ماہ سفر کی رات کافی خنک تھی۔ میرے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور زبان تالو سے جا لگی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہو۔ اچانک اس نے ایک لمبا استخوانی ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کے ناخن کسی درندے کی چنگلوں کی طرح مڑے ہوئے تھے اور سیاہ تھے۔ میں نے چاہا کہ وہاں سے بھاگ نکلوں، مگر میرے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں۔ وہ انجانی قوت اب مجھے اپنی طرف نہیں بلکہ موت کی طرف کھینچ رہی تھی۔ انسان جب موت کو سامنے دیکھتا ہے تو اس کے اندر چھپا ہوا بقا کا مادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس محب سائے نے
میری طرف قدم بڑھایا۔ میری جمی ہوئی طاقت دھماکے کے ساتھ واپس آئی۔ میں نے ایسی جھرجھری لی کہ گویا پورا بدن لرز اٹھا، اور پھر میں نے وہ دوڑ لگائی کہ اگر کوئی اولمپک کا کوچ وہاں ہوتا تو مجھے فوراً ٹیم میں شامل کر لیتا۔ پیچھے سے وہی لرزہ خیز ہنسی دوبارہ سنائی دی جو اب کہکوں میں بدل چکی تھی۔ بھاگو، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، مگر تم جاؤ گے کہاں؟ میں دیوانہ وار قبروں کے درمیان سے گزرتا رہا۔ کبھی کسی جھاڑی کا کانٹا میری قمیض پھاڑ دیتا تو کبھی کوئی لٹکی ہوئی شاخ میرے چہرے پر تازیانے کی طرح لگتی۔ مجھے صدر دروازہ بہت دور نظر آ رہا تھا، حالانکہ میں زیادہ دور نہیں آیا تھا۔ خوف نے فاصلوں کو بھی طویل کر دیا تھا۔ میرے دماغ میں قرآنی آیات کا ذخیرہ تو تھا، مگر اس وقت یوں لگا جیسے کسی نے میرے حافظے پر سیاہ پردہ ڈال دیا ہو۔ مجھے کل بھی یاد نہیں آ رہا تھا، بس ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح اس دیوار گریا سے باہر نکل جاؤں۔ اچانک سامنے وہی گیٹ نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ مرتضیٰ وہاں میرا انتظار کر رہا ہوگا، مگر وہاں سوائے ہو کے عالم کے کچھ نہ تھا۔ مرتضیٰ تو شاید شہر کی حدود پار کر چکا ہوگا۔ اس بدحواسی میں میرا پاؤں ایک ابھری ہوئی پرانی قبر کے کتبے سے ٹکرایا۔ میں نے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر بخت کی سیاہی آڑے آئی۔ میں ہوا میں اچھلا اور دھڑام سے ایک کچی قبر پر جا گرا۔ گرتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بہت بھاری چیز، جیسے مانو وزنی ریت کی بوری ہو، میری کمر پر آ گری ہے۔ وہ بوجھ اتنا شدید تھا کہ میرے پھیپھڑوں سے ہوا خارج ہو گئی اور میری آنکھوں کے سامنے چنگاریاں ناچنے لگیں۔ آخری چیز جو مجھے یاد ہے وہ ایک ٹھنڈا برف جیسا لمس تھا جو میری گردن کے قریب رینگ رہا تھا، اور پھر اندھیرا مجھے اپنی آغوش میں لے گیا۔ جب انسان کا رابطہ حقیقت سے ٹوٹ جائے تو وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جہاں وقت اور مقام کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ وہ 2.5 ماہ جو میرے گھر والوں پر پہاڑ بن کر گزرے، میرے لیے ایک طویل اور بھیانک خواب کی مانند تھے۔ میں چلتا پھرتا تھا، کھانا بھی کھاتا تھا، مگر میری آنکھیں پتھر کی طرح ساخت رہتیں۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر کمرے کے کونے میں دیکھنے لگتا اور کسی نادیدہ ہستی سے معافیاں مانگنے لگتا۔ ابا جی نے شہر کے تمام نامی گرامی مولویوں اور عاملوں کو بلایا۔ کسی نے کہا سایہ ہے، کسی نے کہا آسیبی جھٹکا ہے۔ بزرگ حکیم صاحب نے جب میری نبض تھامی تو انہوں نے سر ہلا کر کہا، اس بچے کا جسم تو یہاں ہے، مگر اس کی روح اب بھی اسی قبرستان کے کسی کتبے سے بندھی ہوئی ہے۔ ان 2.5 مہینوں میں نے خواب میں بار بار اسی چڑیل کو دیکھا۔ وہ کبھی میری ماں کا روپ دھار کر آتی تو کبھی مرتضیٰ بن کر میرا مذاق اڑاتی۔ ہر بار جب میں اس کے قریب جاتا، اس کا چہرہ بدل جاتا اور وہی زرد ہڈیاں نظر آنے لگتی۔ وہ بوجھ جو میری کمر پر گرا تھا مجھے ہر وقت محسوس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی بہت بڑی کھکڑی لادے ہوئے صحرا میں چل رہا ہوں۔ آخر کار ایک جمعرات کی شام جب گھر میں سندل اور لبان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، میری بند آنکھیں حرکت میں آئیں، ذہن پر جمی ہوئی دھند چھٹنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے بستر پر ہوں، مگر میرا پورا وجود سخت سے خالی ہے۔ میں نے زبان ہلانے کی کوشش کی، حلق خشک تھا، جیسے برسوں سے پانی کا ایک قطرہ نہ پیا ہو۔ پورے گھر میں خاموشی تھی، دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوری قوت جمع کی اور وہ پہلا لفظ ادا کیا جو میرے دماغ میں آیا، بھوک۔ میری آواز ایک دبی ہوئی سسکی کی طرح نکلی، مگر افسوس گھر والے جو پہلے ہی وہموں کے حصار میں تھے اس لفظ کو بھوت سمجھے۔ میری والدہ نے دھاڑیں مارنا شروع کر دی اور ابا جی نے فوراً وہی وظائف پڑھنا شروع کر دیے جو وہ پچھلے 2.5 ماہ سے پڑھ رہے تھے۔ انہیں لگا کہ شاید وہ خبیث روح اب میرے ذریعے کلام کر رہی ہے۔ ان 2.5 مہینوں میں ہمارا گھر گھر نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ بن چکا تھا جہاں ہر آنے والا اپنی نئی